काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान व शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के आमाल और तस्बीहात पर मुश्तमिल जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं वो है तसनीफ़ मुजाहिद हुसैन हुर साहब की, और हम इस किताब के अब उस हिस्से पर पहुँचे हैं जिसका हमें भी शिद्दत से इंतज़ार था, यानी ज़ियारत करबला। इसमें सबसे पहले ज़ियारत करबला के बाब में नक्शे करबला को दिखाया गया है, जिसमें इसके अहम मकामात की निशानदही की गई है और ज़ियारत की निशानदही की गई है। मैं उसकी लिस्ट को आपके सामने पेश करती हूँ। मकामात करबला। मकामात करबला में शामिल हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, तिल्ला ज़ैनबिया, खेमा गाह हुसैनी, कफ़े हज़रत अब्बास, इसके 2 मकामात हैं। मकाम जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम, मकाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। मकाम मुकालमा वो मुकाम जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने उमर साद से गुफ्तगू फरमाई। मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मकाम शेर बीबी फ़िज़ा, मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, क़ब्र मुबारक जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, क़ब्र मुबारक जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम ज़री के अंदर, क़त्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, गंज शहीदा जनाब इब्राहिम मुजाब, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, नहर फ़ुरात, नखल मरियम, अतराफ़ करबला, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम, जनाब औन अलैहिस्सलाम, और उसके बाद है मुसैयब, तिफ़लान मुस्लिम, मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहाँ पे मज़ार हैं, जनाब जासिम, जनाब कासिम इब्न हसन। ये तमाम मकामात करबला में लिस्ट में मौजूद हैं। इसके बाद हम मुताला करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत का। तो आइए शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत। वाज़ेह रहे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत बयान से बाहर है और बहुत सी अहादीस में आया है कि शहीद करबला की ज़ियारत हज, उम्रा और जिहाद के बराबर है, बल्कि इससे भी कई दर्जे अफजल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मग़फ़िरत का सबब है, हिसाब व किताब में आसानी और दर्जात की बुलंदी का मौजिब है। आपकी ज़ियारत कबूलियत दुआ की मौजिब है। आपकी ज़ियारत तूल उम्र और हिफ्ज़ जान व माल का बाइस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत रोज़ी में फरावानी का सबब है। आपकी ज़ियारत हाजात के पूरा होने और गम व अंदेशे के दूर होने का मौजिब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का तर्क करना दीन व ईमान में नुक्स और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक इंतहाई अहम हक़ के छोड़ देने का सबब है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर का कम तरीन सवाब है ये है कि इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जान व माल की हिफाजत इस वक्त तक फरमाता है जब तक वो अपने अहले खाना में वापस नहीं आ जाता, और क़यामत में तो खुदाए ताला दुनिया की निस्बत इसकी ज़्यादा हिफाजत फरमाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत गमों को दूर करती है, झांकनी की सख्ती और कब्र की हौलनाकी से बचाती है। ज़ियारत करने में जो माल ज़ायर खर्च करता है, इसके हर दरहम के बदले में 1000 बल्कि 10,000 दरहम लिखे जाते हैं। जब ज़ायर आपके रोज़े मुबारक की तरफ रवाना होता है तो 4000 फरिश्ते इसके इस्तकबाल को बढ़ते हैं, और जब वो वापस आ जाता है तो इतने ही फरिश्ते उसे रुखसत करने आते हैं।
तमाम पैगंबर और सिया आइम्मा ताहिरीन और मलाइका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं और आपके ज़ाहिरों के लिए दुआए खैर करते हैं, इन्हें बशारत देते हैं। अल्लाह ताला इन पर नज़र रहमत करने में इन्हें मार्फत वालों पर अव्वलियत देता है। क़यामत के दिन इनकी इज़्ज़त व तकरीम को देखकर हर शख्स की तमन्ना करेगा कि ए काश मैं भी ज़ायरीन हुसैन में से होता। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अर्श इलाही पर अल्लाह की ज़ियारत का सवाब मिलता है। खुदावंद आलम आखिरत में ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़ारों शहर अता करेगा और जो कुछ इसने खर्च किया है इसे दुनिया में इसका एवज़ अता करेगा। अब हम आते हैं नक्शा हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। इस नक्शे में जो फहरिस्त है उसको मैं पढ़ती हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम, तिल्ला ज़ैनबिया, ख़याम हुसैनी, वो मुकाम जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का दायां बाजू जुदा हुआ, वो मुकाम जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का बायां बाजू जुदा हुआ, मुकाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, मुकाम हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम, मुकाम मुकालमा, मुकाम हज़रत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, मुकाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मुकाम जनाब फ़िज़ा, मुकाम जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अब हम पढ़ेंगे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदाब। इसमें ज़ियारत के इन आदाब का ज़िक्र है कि ज़ायरीन को दौरान सफ़र और हरम मुतहर में जिनका लिहाज रखना चाहिए और वो चंद उमूर हैं। सबसे पहले ज़ियारत के लिए जाने से कबल 3 दिन रोज़ा रखे और तीसरे दिन गुस्ल करके, जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म सिफ़वान को दिया था। जब ज़ियारत को जाने का कस्द करे तो अपने अहल व अयाल को अपने पास जमा करके ये पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तौदिउकल यौम नफ्सी व अहली व माली व वलदी व कुल्ल मन कान मिन्नी बिसबीलिश शाहिद मिनहुम वल गाइब। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिहिफ़्ज़िल ईमान व अहफ़ज़ अलैना। अल्लाहुम्मा अजअलना फ़ी हिर्ज़िका व ला तुग़य्यिर मा बिना मिन निअमतिन व आफ़ियतिन व ज़िदना मिन रहमतिका वला तस्लुबना फ़ज़लका इन्ना इलैका राग़िबून। ए माबूद, मैं आज तेरे सुपुर्द करता हूँ अपनी जान, अपना ख़ानदान, अपना माल और औलाद और वो सब कुछ जो मेरे साथ मुतल्लिक़ है, वो इस वक्त हाजिर है या गायब। ए माबूद, हमारी हिफाजत कर अपनी निगहबानी से, हमारे ईमान की और हमारी हिफाजत फरमा। ए माबूद, हमें अपनी पनाह में रख, हमसे अपनी नेमत वापस न ले और तब्दीली न कर उसमें जो नेमत और सुख हमें दिया है, और हम पर ज़्यादा फजल फरमा कि हमने तेरी तरफ रग़बत की है। इसके बाद निहायत आजिज़ी और फरूतनी के साथ घर से निकले और ये कलमात कसरत से दोहराता जाए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बुज़ुर्गतर है और हमद अल्लाह ही के लिए है। फिर खुदाए ताला की सना हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हुए बड़े वक़ार और आहिस्तगी से छोटे छोटे कदम उठाते हुए चले। एक रिवायत में है कि हक़ ताला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर के पसीने के हर कतरे से 1000 फरिश्ते पैदा फरमाता है जो खुदा की तस्बीह व तहलील करते हैं और ख़ुद उस शख्स के लिए और हर ज़ाहिर इमाम के लिए क़यामत तक इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाए तो इसके सर के बाल उलझे हुए और गर्द आलूद हों और ज़ाहिर भूखा प्यासा हो कि आन जनाब इसी हालत में शहीद किए गए थे, बस वहाँ अपनी हाजात तलब करे, फिर अपने घर लौट आए और करबला को अपना वतन न बनाए। सफ़र ज़ियारत के दौरान मुस्तहिब है कि इंसान आजिज़ी, इनकिसारी, खुज़ू खुशू और ज़लील ग़ुलाम की तरह रास्ता तय करे। बस आजकल जो लोग जदीद ज़राए जैसे रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ में सवार होकर जाते हैं, उन्हें बतौर ख़ास
یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے زائرین پر اپنی بڑائی نہ جتائیں جو بڑی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں۔ اگر راستے میں دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر تھکے ہوئے ہیں اور دوسروں سے پیچھے رہ گئے ہیں تو جہاں تک ہو سکے ان کی مدد و خدمت کرے اور ان کو منزل پر پہنچانے کی کوشش کرے۔ یاد رہے کہ نہ ان کو کمتر سمجھے اور نہ ہی ان کو نظر انداز کرے۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر کو کہا کہ اے مفصل، تم امام حسین علیہ السلام کی جب روضے مبارک کے دروازے پر پہنچو تو رک جاؤ اور یہ کلمات پڑھو۔ اگر تم نے یہ کلمات کہے تو ہر کلمے کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، اور وہ کلمات یہ ہیں: السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی وصی رسول اللہ، السلام علیک یا وارث الحسن الرضی، السلام علیک یا وارث فاطمة بنت رسول اللہ، السلام علیک ایہا الشہید الصدیق، السلام علیک ایہا الوصی البار التقی، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علی ملائکۃ اللہ المہدقین بک، اشہد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلام ہو اے آدم کے وارث جو خدا کے برگزیدہ ہیں، آپ پر سلام ہو اے نوح کے وارث جو خدا کے نبی ہیں، اور آپ پر سلام ہو اے ابراہیم کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں، آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ کے وارث جو روح خدا ہیں، آپ پر سلام ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث جو خدا کے حبیب ہیں، آپ پر سلام ہو اے علی کے وارث جو رسول کے وصی ہیں، آپ پر سلام ہو اے حسن کے وارث جو پسندیدہ خدا ہیں، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ کے وارث جو رسول خدا کی دختر ہیں، آپ پر سلام ہو اے وہ شہید صدیق جو صدیق ہیں، آپ پر سلام ہو اے وہ وصی جو نیک اور پرہیزگار ہیں، سلام ہو ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر اتری اور اپنی سواریاں یہاں باندھیں، سلام ہو خدا کے فرشتوں پر جو آپ کے گرد رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، اور آپ نے خدا کی بندگی کی حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قبر شریف کی طرف لے چلے تاکہ اسے اس شخص کا ثواب ملے جو خدا کی راہ میں اپنے خون میں نہایا ہوا ہو۔ جب قبر مبارک زری مبارک کے قریب پہنچے تو اپنے ہاتھوں کو اس سے مس کرے اور کہے: السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اس کی زمین و آسمان میں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھے حضرت کے قریب پڑھی گئی 1 رکعت کے بدلے میں اسے 1000 حج و عمرہ، 1000 غلاموں کی آزادی اور 1000 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سامعین کرام، اب ہم پڑھیں گے کیفیت و زیارت امام حسین علیہ السلام، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حرم امام کی طرف جانا چاہے تو 2 رکعت نماز بجا لائے اور حرم کی طرف آہستہ آہستہ چل کر جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ چلتے ہوئے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ
ذکر خدا اور گریہ زاری کرتا جائے اور بکثرت یہ کہے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بزرگ تر ہے اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ نیز خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہوا چلے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجے اور ان پر بیزاری ظاہر کرے، جنہوں نے محمد آل محمد علیہ السلام پر ظلم کی ابتدا کی۔ جب حرم شریف کے قریب پہنچے، دروازے پر پہنچے تو یہ کلمات کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ خدا بزرگ تر ہے، خدا کے لیے بہت زیادہ حمد و ثنا ہے اور خدا پاک و منزہ ہے۔ ہر صبح و شام حمد ہے خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر خدا ہمیں راستہ نہ دکھاتا۔ بے شک خدا کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ پھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ وعلی الائمة من ولدک، السلام علیکہ یا وصی امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا الصدیق الشہید، السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ المقیمین فی ھذا المقام الشریف، السلام علیکم یا ملائکۃ رب المحدقین بقبر الحسین علیہ السلام، السلام علیکم منی ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے خدا کے نبی، آپ پر سلام ہو اے نبیوں کے خاتم، آپ پر سلام ہو اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلام ہو خدا کے حبیب، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے امیر، آپ پر سلام ہو اے اوصیاء کے سرکردہ، آپ پر سلام ہو اے چمکتے ہوئے چہروں والوں کے رہبر، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، آپ پر سلام ہو ان ائمہ پر جو آپ کی اولاد سے ہیں، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے جانشین، آپ پر سلام ہو جو کہ صدیق و شہید ہیں، آپ پر سلام ہو اے خدا کے فرشتوں جو اس بابرکت مقام پر رہتے ہو، آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ فرشتوں جو قبر حسین کے ارد گرد کھڑے ہیں، سلام ہو اس امام پر، سلام ہو تم پر میری طرف سے جب تک زندہ ہوں اور جب تک دن رات باقی ہیں۔ پھر کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، عبدک وابن عبدک وابن امتک المقر بالرق والتارک لخلاف علیکم والموالی لولیکم والمعادی لعدوکم قصد حرمک واستجار بمشہدک وتقرب إليك بقصدك، أدخلوا يا رسول الله، أدخلوا يا نبي الله، أدخلوا يا أمير المؤمنين، أدخلوا يا سيد الوصيين، أدخلوا يا فاطمة سيدة نساء العالمين،
ادخل یا مولاي یا ابا عبد اللہ، ادخل یا مولاي یا ابن رسول اللہ. آپ پر سلام ہو اے ابو عبداللہ، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ کا غلام، آپ کے غلام کا بیٹا، آپ کی کنیز کا بیٹا غلامی کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی مخالفت ترک کر رہا ہے. یہ آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہے، اور آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کے روضے کی پناہ لیے ہوئے ہے، آپ کے قریب ہوا، آپ کی تمنا کرتے ہوئے کیا اندر آ جاؤں اے خدا کے رسول، کیا میں اندر آ جاؤں اے نبی، کیا میں اندر آ جاؤں اے مومنوں کے امیر، کیا میں اندر آ جاؤں اے اوصیاء کے سردار، کیا اندر آ جاؤں اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جہانوں کی عورتوں کی سردار، کیا اندر آ جاؤں اے میرے آقا اے ابو عبداللہ، کیا اندر آ جاؤں اے میرے مولا اے رسول خدا کے فرزند. اس مرحلے پر اگر ظاہر کے دل میں سوز اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کو داخل ہونے کی اجازت تصور کرے اور حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے اور داخل ہوتے ہوئے یہ کلمات کہے: الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي هداني لولایتک وخصني بزیارتک وسهل لي قصدک. خدا کی حمد ہے جو یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے مجھے آپ کی ولایت کا راستہ بتایا اور مجھ کو آپ کی زیارت کے لیے مخصوص کیا، آپ کی طرف آنے میں سہولت دی. پھر قبر پاک کے پاس جائے اور سرہانے کھڑے ہو کر کہے: السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلماتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلك فرضیت به یا مولاي یا ابا عبد اللہ. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة والارحام المطہرة لم تنجسك الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دقائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والقروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم قبلي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. آپ پر سلام ہو اے آدم کے وارث،
جو خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث جو خدا کے نبی ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے ابراہیم کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ کے وارث جو خدا کی روح ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث جو خدا کے حبیب ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین علیہ السلام کے وارث جانشین۔ آپ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ آپ پر سلام ہو اے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فرزند۔ آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند۔ آپ پر سلام ہو اے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فرزند۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے نام پر قربان ہونے والے اور قربان ہونے والے کے فرزند۔ اے ناحق بہائے گئے خون میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع فرمایا، اور آپ خدا اور رسول کی اطاعت میں رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ بس خدا کی لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم ڈھایا، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے یہ واقعہ سنا تو وہ اس پر خوش ہوا۔ اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ وہ نور ہیں جو بلند مرتبہ صلبوں میں اور پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا آیا۔ آپ زمانہ جاہلیت کی ناپاکیوں سے آلودہ نہ تھے اور اس زمانے کے ناپاک لباسوں میں ملبوس نہ ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے نگہبان اور مومنوں کے رکن ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جو نیک کردار، پرہیزگار، پسندیدہ، پاکیزہ، ہدایت دینے والے اور ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد سے ہیں وہ پرہیزگاری کے مظہر، ہدایت کے نشان، مضبوط و محکم رسی اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل اور حجت ہیں۔ میں گواہ بناتا ہوں اس کے فرشتوں کو اور اس کے نبیوں اور رسولوں کو کہ میں آپ پر اور آپ کے باپ دادا پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے دین کے احکام اور اپنے عمل کے انجام پر۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے اور میرا کام آپ کی پیروی ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی روحوں پر، آپ کے پاک وجودوں پر، اور رحمت ہو آپ میں سے حاضر پر اور غائب پر، رحمت ہو آپ کے ظاہر و عیاں پر اور آپ کے باطن پر۔ اس کے بعد اپنے آپ کو قبر سے لپٹائے، اس پر بوسہ دے اور کہے: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد أزمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيت لقتالك، يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے ابا عبداللہ، بے شک ہمارے لیے آپ کا سوگ بہت زیادہ اور آپ کی مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی اور بھاری ہے، سب آسمانوں میں رہنے والوں اور زمین والوں پر۔ بس خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے گھوڑے کو لگام لگائی، زین کسی اور آپ سے لڑنے کو تیار ہوئے۔ اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، میں آپ کی بارگاہ میں چل کر آیا ہوں اور آپ کے روضے کے قریب پہنچا ہوں۔ سوال کرتا ہوں خدا سے آپ کی شان کے واسطے جو اس کے ہاں ہے، اور آپ کے مقام کے واسطے جو اس کے حضور میں ہے، کہ وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت کرے، نیز یہ کہ وہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ اب 2 رکعت نماز زیارت قبر مبارک کے سرہانے
کی طرف ادا کرے کہ اس میں سورہ حمد کے ساتھ جو سورہ چاہے پڑھا کرے اور نماز کے بعد یہ دعا کرے: اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأن الصلاة والركوع والسجود وتكون إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم عني أفضل السلام والتحية واردد علي منهم السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي الحسين بن علي عليهم السلام اللهم صل على محمد وعليه وتقبل مني وأجرني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي ولیک یا ولی المؤمنین۔ اے معبود، بے شک میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، رکوع کیا اور سجدہ کیا کہ تو یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا مگر صرف تیرے ہی لیے، کہ بے شک تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور ان کو میری طرف سے بہترین سلام اور دعا پہنچا اور لوٹا مجھ پر ان کی طرف سے دعا سلامتی۔ اے معبود، یہ 2 رکعت نماز ہدیہ ہے میری طرف سے میرے مولا حسین ابن علی کی خدمت میں۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حسین پر رحمت نازل فرما اور میرا یہ عمل قبول فرما اور مجھ کو اس پر وہ بہترین اجر دے جس کی میں تجھ سے امید کرتا ہوں، جبکہ تیرے لیے اس ولی اور مومنوں کے مولا کے دربار میں ہوں۔ اس کے بعد زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھیں گے۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پائنتی کی طرف جائے اور جناب علی اکبر کی زیارت ان کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر اس طرح پڑھے: السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم ابن المظلوم، لعن اللہ قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے نبی خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے حسین شہید کے فرزند، سلام ہو آپ پر کہ آپ شہید ہیں، شہید کے فرزند ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ مظلوم اور مظلوم کے فرزند ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے یہ واقعہ سنا تو اس پر خوش ہوئے، پھر اپنے آپ کو قبر سے لپٹائے، بوسہ دے اور کہے: السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، لقد عظمت المصیبت وجلت الرزیت بک علینا وعلی جمیع المسلمین۔ جسانا۔ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، لقد عظمت المصیبت وجلت الرزیت بک علینا وعلی جمیع المسلمین، فلعن اللہ امتا قتلتک وابرأ الاللہ وإلیک منہم۔ سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کے فرزند، یقیناً آپ کے دکھ اور آپ کا سوگ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت۔ بس خدا کی لعنت ہو آپ کو قتل کرنے والوں پر، اور میں آپ کے اور خدا کے سامنے ان سے بیزار ہوں۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ زیارت گنج شہیدہ جو کہ حرم امام حسین میں ہی ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ زیارت گنج شہیدہ
اب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قریب گنج شہیداں کی طرف رخ کرے کہ جہاں کربلا کے دیگر شہداء دفن ہیں، بس ان سب کی زیارت اس طرح پڑھے: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن العلی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ، بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم۔ اے اولیاء اللہ، آپ پر سلام ہو، اور اے اللہ کے پیاروں، آپ پر سلام ہو۔ اے خدا کے برگزیدہ اور منتخب لوگوں، آپ پر سلام ہو۔ اے دین خدا کی مدد کرنے والوں، آپ پر سلام ہو۔ اے رسول خدا کی نصرت کرنے والوں، آپ پر سلام ہو۔ اے امیر المومنین کی امداد کرنے والوں، آپ پر سلام ہو۔ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حمایت کرنے والوں، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اے ابو محمد حسن ابن علی کے مددگاروں، کہ جو خدا کے ولی اور نصیحت کرنے والے ہیں، سلام ہو آپ پر۔ اے ابا عبداللہ حسین کی نصرت کرنے والوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تم پاکیزہ ہو اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں آپ مدفون ہیں۔ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ کامیابی حاصل کرتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سرحانے کی طرف آ جائے اور وہاں اپنے فرزندوں، اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر دعا کرنے والے کی دعا اور سوال کرنے والے کا سوال کبھی رد نہیں کیا جاتا۔